نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها۔ پارہ نمبر 30 سورہ النازعات، رکوع 2، آیات نمبر 43 تا 46۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ان آیتوں میں کفار، مشرکین، منکرین کی طرف سے ایک معاندانہ سوال کا ذکر ہے اور پھر اس کی جواب ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ یہ کفار، مشرکین، منکرین کہتے ہیں کہ قیامت کی معین تاریخ اور وقت بتلا دیجئے۔ قیامت کی متعین تاریخ پر اصرار کرتے ہیں، تو حاصل جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت بالغہ سے قیامت کا علم اپنے آپ تک، اپنے ذات تک مخصوص کر رکھا ہے۔ قیامت کے تعین کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور قیامت کے تعین کا علم کسی فرشتے کو یا کسی رسول کو نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ مطالبہ کرنا کہ قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ بتلا دیجئے، وقت بتلا دیجئے، یہ ایک فضول اور لغو سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ تعین وقت کا تعلق علم سے ہے اور اس کا بیان علم پر موقوف ہوتا ہے، لیکن قیامت کے حوالے سے اللہ نے کسی کو یہ نہیں بتلایا، بلکہ قیامت کے تعین وقت کا دار و مدار صرف اور صرف علم الہی پر موقوف ہے۔ اللہ کے بغیر کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ باقی انما انت منذر من یخشاہا، یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف اجمالی خبر دینے والے ہیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، اور ڈرانے والے ہیں اللہ سے اور یوم آخرت سے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم انسانیت کی فلاح، صلاح، کامیابی، کامرانی کے اساس پر لوگوں کے دل و دماغ میں خوف خدا پیدا کرے، خوف آخرت پیدا کرے، اور جس کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اب جس نے بھی اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، کامران ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہے۔ وعلی کل حال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منذر ہے، آپ داعی ہے، آپ مبلغ ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، شفقت سے ڈرانا، اور عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا۔ باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور امت کی بھی ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے ختم نبوت کی طفیل کہ عالم انسانیت کو تبلیغ کرے، عالم انسانیت کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کرے، جدوجہد کرے۔ اور قیامت تو ایسا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب قیامت آئے گی نا، اور آپ اس روز کو دیکھیں گے، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن یا دن کے آخری حصے میں وہ اس دنیا میں رہے ہیں،
دنیا کے مدت طویلہ قصیر ہو جائے گی، دنیا کے یہ لمبی عمر انتہائی مختصر ہو جائے گی، اور سمجھیں گے کہ عذاب بہت جلدی آ گیا، قیامت بہت جلدی آ گیا، جس کے ہم استدعا کرتے تھے، جس کے ہم جلد بازی کرتے تھے۔ تو کیوں جلد بازی کرتے تھے دنیا میں؟ وقوع قیامت کو یہ سمجھو گے کہ جلدی ہو گیا، قیامت جلدی آ گیا۔ بھائی جس دیر کو آپ دیر سمجھ رہے تھے، یہ دیر معلوم ہو جائے گی، یہ معلوم ہو جائے گی، جلدی مت کرو کہ کتنی دیر ہوئی ہے۔ وعلیٰ کل حال قیامت کے حوالے سے سوال کا جواب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اجمالی طور پر یہی تعلیمات ہے کہ قیامت یقیناً واقع ہوگی، ضرور واقع ہوگی، یقیناً ہم سب نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ہر کسی کو اپنے عمل کا پتہ چلے گا، ہر بندے کو اس کے عمل کے موافق سزا یا جزا ملے گی، اور کسی پر کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ انصاف ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ، پوچھتے ہیں آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب ہوگا مرساہا اس کا قیام، فیما انت من ذکرہا، کیا تعلق، کیا واسطہ ہے آپ کو من ذکرہا، اس کے بیان سے، اس کے تعین وقت سے، الی ربک منتہاہا، آپ کے رب ہی کی طرف ہے اس کی انتہا، انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس کو جو اس سے ڈرتا ہو، کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے، لم یلبسو، تو ایسا معلوم ہوگا کہ نہیں ٹھہرے ہے، الا عشیتاً، مگر ایک شام، او ضحاہا، یا صبح، تھوڑا سا وقت دن کا گزرے ہے دنیا میں، اور یہ لمبی زندگی آپ کو مختصر زندگی نظر آئے گی۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔